अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सफरा खान की तरफ से आज मैं बहुत ही ज़्यादा जो हूँ वो कल से जो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एक बहुत बड़ा वाक़या जो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है कि वो इस सुवेयर सिचुएशन में जब आप जानते हैं कोरोना वायरस एक पेंडेमिक बीमारी और बहुत बुरी तरह हमारे मुल्क में फैल रही है और बहुत बुरी तरह से जो है इससे लोग जो हैं वो मर रहे हैं। और आप जानते हैं हमारे मुल्क में एग्रेसिव टेस्टिंग भी नहीं हो रही। आप ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो इतने ज़्यादा वसाइल भी नहीं हैं कि जी लोगों की टेस्टिंग हो, और उसमें ये इनके मुताबिक सिर्फ अभी 100 बंदा ही मरा है। तो इनका ये ख्याल है कि इन्हें जो है लॉकडाउन जो है जो पार्शल लॉकडाउन है उसे भी ख़त्म कर देना चाहिए। मैक्सिमम दुकानें, मैक्सिमम जो है शॉप्स और मैक्सिमम चीज़ों को जो है वो समझते हैं कि खोल देना चाहिए। तो मैं इस बात को बहुत ही ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ और बहुत ही ज़्यादा अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि जहाँ आप जानते हैं कि पूरी दुनिया आज किस बात पे आ गई, वुहान मॉडल के ऊपर। वुहान मॉडल में क्या है कि उन्होंने एग्रेसिव लॉकडाउन किया, उन्होंने एग्रेसिव टेस्टिंग भी स्टार्ट की, और उसके बाद क्या हुआ, वो अब जाके 8 अगस्त को जाके वो जो इस सुवेयर कोरोना वायरस है इसको वो है उसे ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं ये चाइना में, वुहान सूबे में। तो मेरा ये एक बात आप सबको बताने की जो एक चीज़ थी इसमें ये थी कि ये हमारे लिए एक सबक है बहुत बड़ा। इसी तरह आप देख लीजिए जो मुल्क में आज देख रहे हैं, जैसे इटली देख लें, अभी आप प्रेजेंटली आप अमेरिका देख रहे हैं, स्पेन देख रहे हैं, उसके बाद ईरान को आपने देखा है, जितने भी ये मुल्क हैं आप ये देखें, ये सब जो है शुरू में इन्होंने ईजी गो इन्होंने समझा कि कोरोना कुछ है ही नहीं, इन्हें कुछ होगा ही नहीं और इनके साथ कुछ होना ही नहीं है। तो आपने एट एंड क्या देखा कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा पेंडेमिक तरीके से पकड़, सब लोग जो है वो अब ये लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं अपना लॉकडाउन, क्योंकि उन्हें पता है जितना ज़्यादा एक्सटेंड करें उतना ज़्यादा इसका फैलाव कम होगा कोरोना वायरस का। तो पाकिस्तान में उल्टा ही हो रहा है। बहुत ही अफसोस से कह रहा हूँ, जब हमारा यहाँ कम होने लगा था इसी टाइम उन्होंने बढ़ा दिया। अगर ये अभी 2-3 हफ्ते अगर ये एग्रेसिव अभी एक्सटेंड कर दे तो लॉकडाउन, मेरा ख्याल था कि तकरीबन 80 to 90% हमारा कोरोना वायरस पाकिस्तान से ख़त्म हो जाता और एक बहुत बड़ी मिसाल बनता पूरी दुनिया के लिए। वुहान मॉडल का एक और मॉडल पाकिस्तान बनने जा रहा था। लेकिन बदकिस्मती से जब हमारे ये जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं इनकी प्रेशर से और इकोनॉमिक क्राइसिस के प्रेशर की वजह से और कुछ लोकल जिन लोगों के जो स्टेक्स हैं ये इकॉनमी में हमारे, तो उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप ये लॉकडाउन बंद करो क्योंकि हमारा स्टेक हो रहा है, हमारे जो गरीब है वो, उन्होंने एग्जांपल दी कि गरीब मर रहे हैं। जबकि मैं आपको बहुत बड़ी मिसाल दूँ, जो मैंने यहाँ पे जितना भी लॉकडाउन के टाइम में जितना भी पाकिस्तान में एक्सपीरियंस किया वो ये है कि कोई गरीब नहीं मर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। मैक्सिमम लोगों की जो दुकानें हैं उन्होंने पता क्या किया हुआ है, उन्होंने साथ एक नंबर जो है ना अपने लिखे हुए मोबाइल फ़ोन के नंबर, और क्या करते वो जो भी वहाँ से उनका ग्राहक था जो उनको जानते गुजरते वो नंबर नोट कर लेता और वो उसे जो है वो अपने घर बुला के अपने टाइम पे वो उससे या तो वो जो ये जो हेयर ड्रेसर है, ये कटिंग करने वाला जो है, ये जितने भी लोग अपने घर में आके उनसे ये सब करें, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्या वहाँ कोरोना ही फैल रहा, क्या उन्हें ये बात का पता है कि नहीं पता। और अगर ये सारा खोल रहे हैं, इसमें जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ये लगती है कि अगर ये फ़ोन नंबर के ज़रिए ये हो रहा है, क्या उन आदमियों के ख़िलाफ़, उन जो ये कहते हैं मज़दूरों के ख़िलाफ़ कोई जो है एक्शन लिया गया? कोई नहीं लिया गया। उनको इसका डाटा ही नहीं पता, उन्हें ये पता ही नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो ये खोलने से तो ये बेहतर था कि फ़ोन नंबर पे ही लोगों के घर चले जाते। उसमें ये था कि चलो क्वारंटाइन तो नहीं, लेकिन कुछ फासले से किसी को पता है बाहर से आ रहा है तो वो एक स्पेस के लिहाज से घर वाले में सब दूर रहते हैं, और अगर उसने शेव बनवानी है या उसने अपना बाल कटिंग करवाने तो वो सही रहता था, या उन्हें इलेक्ट्रीशियन उसने कोई बिजली का काम करे, प्लम्बर है, कोई और चीज़ करनी तो वो सही रह जाती। लेकिन पता है इनकी मिस्टेक क्या थी, ये इन्होंने ओपन ही इजाज़त दे दी कि उससे ज़्यादा एग्रेसिव जो है ये जो है कोरोना वायरस की पेंडेमिक जो कोविड-19 की पेंडेमिक, इसको इन्होंने बढ़ावा दी, इसको इन्होंने इंक्रीज़ करने का एक फ़ैसला किया कि इससे यकीन करें हमारे पास वेंटिलेटर्स पाकिस्तान में, यहाँ पर डॉक्टरों को कोरोना वायरस हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? आप ये जानते कि हम लोग बैरून मुल्क से भी हमारे जो ये ओवरसीज है वो भी गरीब हैं, इतने ज़्यादा में पैसे नहीं भेज सकते, उनके भी वो बुरे हालात हैं, उन्हें भी कहीं को कोरोना वायरस है, उनके भी खाना, उनकी भी कुछ है, उन्हें भी कुछ बचा के घर में रखना, ये बात समझ नहीं रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ
جب آپ کے گھر میں کوئی چور آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا جواب اس کا۔ آپ اسے کہتے اور آپ کے صرف ہتھیار بھی نہ ٹپیا، آپ کہتے ہو کہ فلانی تجوری میں فلانی اس میں ہمارا یہ پیسہ، یہ چیزیں ہیں، یہ سب کچھ ہمارے، اور آپ اس سے جو چوری کرنا چاہتے ہو چوری کرو اور آپ ہماری جان کو بخش دو اور اس گھر سے نکل جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں، کسی کے نام آپ کو پولیس کو بھی نہیں بلائیں گے۔ یہی کام، یہی چور جو ہے یہ کرونا وائرس ہے جو ہمیں پاکستان میں گھس گیا ہے بلکہ پوری دنیا میں گھس گیا ہے۔ تو اس چور کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اسے چابی دے دیں، یعنی ہماری اکانومی کی چابی ہے، ہم تو غریب ہوں گے، یقیناً ہوں گے، لیکن کیا وہ اسی طرح وہ تجوری سے ہماری ساری اکانومی کو نیچے ڈکریز کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جب وہ جائے گا تو ہماری جان تو بچے گی ہم لوگوں کی۔ تو یہی ہمیں کرنا اس وقت یہ تھا کہ، اور وہ جان کیسے بچے گی؟ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان میں بچے گی، اور اس کا کوئی حل دنیا میں نہیں آج تک نکالا، کوئی اس کی، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی کوئی، اس کا کوئی اینٹی ڈوٹ ہی ابھی تک نہیں، کوئی اس سے بھی نکلنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں، ابھی تک سائنسدان جو ہے وہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ نے یہ، اب آپ کو پتہ ہے شہوت کسے مل رہی ہے؟ شہوت مولویوں کو پورے پاکستان میں مل رہی ہے، کہ جہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ سب لوگوں کی مسجد، یہ آپ جانتے ہیں کہ ساری چیز جو ہے انڈسٹریز اور جو شاپس ہیں اگر اوپن ہو جائیں گی تو وہ کہیں گے مسجد اوپن کرنے میں بھی کیا ہے، تو مسجد اوپن ہو جائیں گی، مسجد اوپن ہوں گی تو لوگوں کی گیدرنگ ہوگی، تو پھر وہ کیا کریں گے؟ کوارنٹائن نہیں ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا جی؟ آپ کا پینڈیمک جو ہے کووڈ-19 جو ہے پھیلے گا۔ اس پہ گورنمنٹ کی جو نظر نہیں پڑ رہی، شاید وہ اندھی ہو چکی ہے، شاید اس وقت اکانومی کو وہ جو دیکھ رہے ہو شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم نہیں سمجھ رہی۔ لانگ ٹرم میں یہی ہے کہ آپ ایک چور سمجھے آپ کے گھر گھسا ہے کرونا وائرس کی صورت میں، اسے آپ چابی دیں، وہ اکانومی کرائسس لائے، وہ اکانومی لے کے جائے، لیکن آپ کے لوگوں کی جان چھوڑ دیں اور معافی آپ کریں اور آپ توبہ استغفار کریں کہ اور اسے جانے، جیسے ہی وہ چلا جائے گا چور، آپ پھر اپنی محنت کریں، پھر اپنی اکانومی، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اللہ سے دعا کریں، رمضان آنے والے اپنے گھروں میں عبادت کریں۔ کوئی یہ ضروری تو نہیں کہ آپ نے مسجد میں جا کے عبادت، ہمارا تو اسلام اتنا اچھا مذہب، آپ کو جس پلیس پہ جائیں آپ کی عبادت ہو جاتی ہے، کوئی اس کے لیے اسپیسیفک کسی جگہ جانے کی اجازت نہیں۔ آپ جانتے ہیں مکہ مدینہ آج بند ہو چکا ہے، وہاں کرونا وائرس کی وجہ سے خانہ کعبہ بند ہے، تو آپ رک چکا ہے، مسجد نبوی جو ہے وہ کوارنٹائن ہے، تو آپ کیسے، مطلب کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اجازت دی، اور قرآن اسلام میں اجازت دی ویسے کرنا کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ پلیز ایسا نہ کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت بڑی ہسٹری جو ہے نا وہ یاد رکھتی وہ یاد نہیں رکھتی جن کی جو آواز اپنی بلند کرنی ہے۔ ہسٹری یاد رکھتی ہے ایونٹس کو، اور اس میں سے ایک بہت بڑی ایونٹ ہے کرونا وائرس۔ اس کو اس طرح ہسٹری ہمیشہ یاد رکھے گی، ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو کرونا وائرس کو کوئی نہیں بھولے کہ اس دنیا میں، دھرتی میں 2020 میں کرونا وائرس ایک چیز، ایک نمودار ہوئی تھی۔ اس میں ہم جیسے لوگوں کی وائسز تو ختم ہو جائے، لیکن کرونا وائرس کا ایونٹ ہمیشہ رہے گا۔ جو میں نے ایک لائن میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہسٹری آلویز ریممبر جو ہے ایونٹس بٹ نیور ریممبر دا وائس دیٹ از ایٹ دا ٹائم آف ایونٹ۔ سر اسی میں سے ایک آج یہ چیز آج سچ ہونے جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ پرائم منسٹر عمران خان سے میری درخواست ہے کہ مراد علی شاہ کو دیکھیں، سندھ میں انہوں نے بھی اپنے رشتہ دار کو، اپنے بہن کی میاں کو انہوں نے جو ہے کھویا اس کرونا وائرس میں۔ آپ یہ دیکھیں، وہ اتنے امیر آدمی، وہ لوگ اگر کھو سکتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ عام آدمی جس کا غریب ہے، ابھی ایک اور نیوز میری کہ 300 کے 400 کچھ مریض ہیں جو بھی ڈیڈ آئے ہیں جن کا کرونا وائرس چیک نہیں، لیکن جب ان کے لنگس کو دیکھے تو ان کے جو سمٹمس ہیں وہ وہی وائلنٹ سمٹمس ہیں جو کرونا وائرس کے ایک ڈیڈ بندے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ اس کو ملا کر دیکھیں، پاکستان میں پینڈیمک ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس نہیں، وہ بھی صحیح کٹس نہیں، تو اس لیے پلیز آپ ابھی کسی طرح سے آپ یہ لاک ڈاؤن کر لیں، کسی طرح سے تھوڑا صبر کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا۔ رمضان آ رہے ہیں، دعائیں کیجیے، ہو سکتا ہے ہم جلدی سے اس سے نکل جائیں تاکہ ہماری، چونکہ اگر اس طرح نہ ہو، میں آپ کو اس کے سائڈ ایفیکٹس بھی بتا دوں۔ ابھی تو میں 50% کہہ رہا تھا، اب تقریباً 90% لوگوں کو یہ کرونا وائرس ہو جانے، اگر کرونا وائرس میں آپ کو جانا یہ اسکول کالج یونیورسٹی چلو ابھی تھوڑا بند ہے، یعنی آپ نے جو کہا ہے کہ سنیماز بن کے، پبلک گیدرنگ کو بن کے، پارکس کو بن کے کچھ کم ہوئے، لیکن اگر آپ نے نائیوں کو، اگر آپ نے یہ فیکٹریز کو، ابھی آپ نے یہ گلاس کی فیکٹری، یہ گارڈنز، ہر چیز اگر آپ نے اوپن کر دی تو یہاں پہ تو میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا کرائسس آ جائے گا۔ امریکہ سے ذرا پاکستان میں ہم وارٹ ہو جائیں گے، پہلے آپ کو یہ ڈکلیئر کر کے دے دوں۔ آپ ایسا نہ کریں عمران خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب، آپ پوری پی ٹی آئی کے نہیں، پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو پوری دنیا آپ اس میں ایک ورلڈ لیڈر بن سکتے ہیں یہ کام کر کے۔ ایسا نہ کریں، دیکھیں آپ ایک لیڈنگ ایگزامپل سے یہ نہ ایگزامپل سیٹ کریں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم تھا جس نے 2020 میں اس نے غلط ڈیسیجن کیا، اس نے اپنا جو ہے یہ
یہ اپنا لاک ڈاؤن جو ہے یہ اپنا کھول دیا، کچھ عرصہ لاک ڈاؤن پارشل لاک ڈاؤن کرنے کے، اور اس سے کیا بہت زیادہ لوگوں کی پاکستان میں موت ہو گئی. یہ آپ نہ کریں، اس سے آپ کی گورنمنٹ بھی جا سکتی ہے، اس سے بہت سارا اور لوگوں کو بھی جو ہے پروموٹ ان کی جو ہے ان کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے آگے آنے والی سیٹ میں، وہ سیٹ جیت سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں میں کس وقت کیا اشارہ دے رہا ہوں، آپ کا مشکلات جو آپ جانتے ہیں کہ امیر لوگوں کے یہ پھر بھی پاکستان، آپ جانتے ہیں ذخیرہ ڈوزی کا کتنا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کتنے زیادہ کرائسس ہیں. اوپر سے نیچے تک جو ہے لابی جو ہے ہماری جو ہے وہ صرف پیسہ بنانا چاہتی ہے، وہ صرف یہ دیکھ رہی کہ پیسہ آ جائے، وہ یہ نہیں کہ غریب کی مدد ہو جائے، غریب کی زندگی پہ کام تھوڑا ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. وہ صرف چاہتی ہے کہ اس کی دیکھیں آپ بہت سارے طریقے ہیں، آپ اگر چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا صبر کریں، لوگ فونوں پہ آن لائن پہ کچھ پارشل کسی اور طرح سے آپ یہ کریں کہ کوارنٹائن ہو اور کہ اس کے لیے یہ صرف اسی چیز کو جو ہے لیگلائز کر دیں کہ فون نمبر الاؤڈ کر دیں. آپ یہ کر دیں کہ جو آئے گا وہ کچھ پہن کے آئے گا، گلوز پہن کے آئے گا، اپنا ہاتھ دھوئے گا، منہ دھوئے گا، کلین نیٹ اینڈ کلین ہوگا. دودھ والوں کو گھر میں دیکھ لیں، لوگوں کے جانے دودھ دینے، سب کچھ ہی چل رہا ہے. آپ کو میں نے کہا وہ سب ان کو صرف آپ نہیں کریں کہ احتیاطی تدابیر وہ لے لیں، اس کے بعد وہ جائیں کوارنٹائن میں، وہ کسی کے گھر جائیں، فون لیں، کچھ اس کے ضرورت پڑتی ہو کریں، اپنے جو ہے یہ کرائے جو ہے آپ معاف کر لیں جن کے ہیں، اور کچھ چیزیں میں آپ کو ہیلپ کرنے تاکہ ہمارے ملک جو ہے جلد سے جلد کرونا وائرس کو شکر، کیونکہ یہ زیادہ عرصے کا بھی ٹائم، صرف 3 ہفتے زیادہ آپ کو کیا ہے زیادہ کتنا سپٹمبر تک ہو جائے گا. اس سے آگے میرے خیال میں کرونا وائرس اگر آپ لاک ڈاؤن کریں، میرے خیال میں کرونا 100% ختم ہو جائے گا پاکستان سے، لیکن لاک ڈاؤن کو اگریسو ہی کرنا پڑے گا. پلیز میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام جتنے بھی ہماری پارٹیزن ہدایت دے، اور ان لوگوں جو امیر ہیں، جن کے اسٹیکس ہیں، جنہیں بہت بڑی اکانومی ان کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا اس دنیاوی زندگی میں. تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تھوڑا سا صبر کر دیں، اپنے لوگوں کو بچانے. ہمارے ڈاکٹر شہید ہو رہے ہیں، ہمارے نرسیں شہید ہو رہی ہیں، ہمارے جو پولیس جو سپاہی ہیں یہ شہید ہو رہے ہیں. پلیز ان کو بچا لیں پلیز، چونکہ ان سے پیسے بھی نہیں علاج کے، آپ کے علاج کے پیسے بھی ہیں. پلیز ایسا نہ کریں. میری اللہ سے دعا آپ پہ رحم کرے، ہمارے ملک پہ رحم کرے. تو اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب پاؤں میں ناصر آمین ثم آمین رب العالمین.